انسان کی زندگی میں جو ہے اخلاق جنسی بہتر ہو جائے، اس کی تحصیل، انہیں حاصل کرنے کی راہ کیا ہے؟ دو راستے ہیں، ایک راہ علمی ہے، دوسری راہ عملی ہے۔ راہ علمی جس میں آپ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، راہ عملی میں انجام دیتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں کام اعمال۔ تو راہ علمی میں تأمل در فوائد تربیت جنسی، کہ اگر میری جو ہے غریزہ جنسی کی اصلاح ہو جائے اور اخلاق جنسی مجھ میں درست ہو جائے تو اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ عرض کیا، سلامت روح رواں، سلامت نظام خانوادہ، سلامت اجتماع، اور اسی طرح پاکیزگی، طہارت، محبوبیت خدا اور مقامات عرفانی دنیا، مقامات بہشتی آخرت، اور اسی طرح سے مفاسد اجتماعی کی روک تھام، بڑے بڑے گناہوں کی روک تھام، یہ تمام فائدے۔ تو پہلا علمی راہ یہ ہے کہ انسان سوچیں، تأمل کریں، فکر کریں کہ اخلاق جنسی کے فوائد کیا کیا ہیں، تاکہ انسان میں کسی حد تک شوق پیدا ہو جائے ان فائدوں کی وجہ سے کہ انسان جو ہے غریزہ جنسی کی اصلاح کرے اور اخلاق جنسی کی اصلاح کرے۔ اور دوسری چیز جو ہے راہ تحصیل علمی میں مطالعہ احوال منحرفین کا، وہ لوگ جو غریزہ جنسی میں انحراف کے شکار ہوئے، گمراہ ہوئے اس راہ میں، جنہوں نے شریعت کی پابندی نہ کی، اخلاق جنسی میں اہل بیت اطہار کی باتوں کی پرواہ نہ کی، آیات الہیہ کی پرواہ نہ کی، وہ ان کے حالات کیا ہوئے؟ ان میں سر فہرست وہی شداد و نمرود و ان کا، اور پھر اس 14ویں صدی کے صدام و قذافی و حسنی مبارک کو ان کے حالات میں دقت کریں، شافات کے حالات میں دقت کریں، تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ اس قدر عیاشی و فحاشی کے بعد کہاں پہنچے، ان کا انجام کیا ہوا، قذافی کس طرح سے مرا، صدام کی کیا حالت ہوئی، اس کا انجام کیا ہوا۔ اور اسی طرح یہ تو بڑے بڑے، چھوٹے پیمانے پہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ بے بندوبار ہیں، ان میں کم و بیش آپ جانتے ہوں گے کہ جو اس راہ میں آگے بڑھے، انحرافی راہ میں، ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ تو تأمل فوائد اخلاق جنسی میں۔ نمبر 2، احوالات منحرفین کا مطالعہ۔ 3، وہ لوگ جو اخلاق جنسی میں بالاتر مقام رکھتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ۔ وہ لوگ مثال ایک جو ہیں عالم بزرگوار اور فقیہ عالی قدر، ان کی شادی ہوئی، شادی کے رات یہ بھول گئے تھے کہ میری شادی ہوئی ہے، صبح کو یاد آیا اسے کہ میں نے تو شادی کی تھی، اس کمرے میں دلہن پڑی ہوئی اور میں ادھر اپنے لکھنے پڑھنے میں لگا ہوا۔ اس قدر وہ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں رکھتے تھے، ان کی توجہ دین کی طرف، ان کی جو غریزہ جنسی ہے وہ مکمل ان کے قابو میں ہے اور ان کے اختیار میں اور اصلاح شدہ ہے۔ ایسے بہت سارے فقہا، آیات اعظام، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں کہ جو بہترین اخلاق کے نمونے ہمارے۔ نمبر 4، راہ علمی۔ راہ علمی میں چوتھے نمبر پہ اعتقادی اور اخلاقی بنیادوں کی تقویت۔ کچھ اخلاقی نظریات ہیں ہمارے، کچھ اعتقادی نظریات ہیں ہمارے، ان نظریات کی تقویت کریں، انہیں مضبوط کر لیں۔
مثال خوف خدا ہمارا عقیدہ ہے، خداوند متعال حاضر و ناظر ہے، خداوند متعال حساب کتاب ہے، خداوند قیامت کے دن، ان تمام جو اعتقاد اس کو مضبوط کریں اپنے اندر۔ 5 اس جو ہے اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ غریزہ جنسی کی اصلاح نہ کرنے کا دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ ذاتی طور پر اس انسان کے بچے ناکارہ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے غلط خراب بچے وجود میں آ جاتے ہیں، اور کمزور بچے وجود میں آ جاتے ہیں، اور ان کے آپس میں اگر یہ شادی کریں ایسے لوگ، ان کا گھریلو خاندان کی تشکیل بہت مشکل ہے۔ اب ہمیشہ جھگڑا ہے، ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے، چونکہ یہ ایک ہی بیوی پہ اکتفا کرنے والا نہیں ہوتا، چونکہ غریزہ جنسی کو اس نے آزاد کیا ہوا ہے۔ ایک تو اس کے اندر جو ہے قوتوں کی کمی آتی ہے، اس کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، اور ان کا جو ہے خاندان کی بنیادی اکائیاں اس سے بکھر جاتی ہیں، چونکہ یہ عادت عادی ہے یہ ہر جگہ جانے کا اور ہر کام کرنے کا، لہٰذا گھر میں کوئی بھی خاتون اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی ہے، اور بچے چڑچڑاپن اور لڑاکو جھگڑے والے ہو جاتے ہیں جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ حیا نہ کرے، ورنہ خود بدنامی الگ سے، دنیاوی نقصانات، جسمانی نقصانات، ذہنی طور پر کمزوری، بیماریوں کا حملہ، کینسر کا خطرہ، اتنے زیادہ ایک دو بھی نہیں گن سکتے، تو یہ دقت کریں دنیاوی نقصانات۔ اور پھر اخروی نقصانات، جہنم میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں ان کا مطالعہ کریں۔ تو زیانہائے دنیاوی، زیانہائے اخروی نقصان، زیانہائے پزشکی، جسمانی طور پر صحت کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے کیا کیا نقصانات ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ یہ راہ ہے علمی، اس کا تعلق جاننے پڑھنے ان چیزوں سے، مطالعے سے۔ راہ عملی، کہ ہم اپنے غریزہ جنسی کی اصلاح کر سکیں۔ عملی کیا ہے؟ نمبر 1 ازدواج، شادی کریں، دائم یا موقت، چاہے ازدواج شادی دائمی ہو یا ازدواج موقت۔ ازدواج موقت یہاں پہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور اسے ابھی بھی معیوب سمجھا جاتا ہے، ورنہ اگر اس سے ازدواج موقت خداوند متعال کی بہترین حکمت کی دلیل ہے ازدواج موقت، ورنہ کسی سے بھی سوال کریں کہ اگر ایک جوان مرد لڑکا، ایک جوان لڑکی، اگر یہ اپنی اصل شادی تک اپنے آپ کو جو ہے جنسی انحرافات سے بچانے کے لیے کیا راستہ ہے شریعت کے پاس؟ خاموشی، کوئی راستہ نہیں ہے، واحد راستہ ازدواج موقت ہے۔ کالج لائف میں، یونیورسٹی لائف میں، باہر جب آپ 3-4 سال آپ باہر رہیں گے تو شادی کریں، ازدواج، وہ بھی آرام سے، آپ بھی آرام سے بیٹھیں، جو ہے میاں بیوی بن کے آپس میں ملیں، ایک دوسرے کے حقوق نہیں ہے اس میں، عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، ایسا نہیں کہ تو میری اجازت کے بعد اجازت کی ضرورت نہیں ہے ازدواج موقت میں بیوی کو، اس میں طلاق نہیں ہے، معافی ہے۔ تو جیسا نا کہ طلاق کے جاری کروں، وہاں حتماً ایک مولوی صاحب آ جائے اور حتماً عربی میں طلاق میں ضرورت نہیں ہے، ان سے کہیں بھائی 2 مہینے باقی رہتے ہیں، معاف، فارغ ہے وہ، اور اس کے بعد عدہ گزار کے دوسری شادی کریں۔ اب وہ اس میں انسان ابھی کلاس میں، مثال کالج میں، یونیورسٹی میں، کافی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ آپس میں پریشان، حرام رابطے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک کا انتخاب کریں، آپ آرام سے تمام ٹینشنوں سے آزاد۔ یہ اگر مطلب ابھی تو اس وجہ سے آپ لوگوں کے لیے چیز مشکل لگ رہی ہے چونکہ معاشرہ اسے بقول آپ کی ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، ورنہ اگر معاشرہ قبول کرے، ایک خاتون بھئی یہ میرا شرعی بوائے فرینڈ ہے، وہ میری جو ہے شرعی گرل فرینڈ ہے، کیا حرج ہے، شرعی ہے، یعنی ہم نے صیغہ محرمیت پڑھ لیا ہے، اب ہم دونوں
مل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں. یہی چیزیں جو ہے نا اسکول لائف میں، کالج لائف میں، بھئی آنا جانا، ادھر ادھر باتیں، کھانا پینا. یہ اب چونکہ اس پہ پابندی لگا دی. آقا امیر المومنین نے فرمایا اگر عمر منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت اور اس کے سوا کوئی زنا نہ کرتا. یعنی اگر مدعی کو وہ جو اس پہ پابندی نہ لگاتا تو آج جو ہے کسی بدبخت اور اس کے سوا کوئی زنا نہ کرتا. مگر ایک کوئی بدبخت ترین شقی ترین شخص ہو ورنہ کون زنا کرتا. جہاں بھی جائیں جو پریشانی آپ کو لاحق ہے وہی خواتین جو ہے لڑکیوں کو بھی لاحق ہے. جو گناہ آپ کے مقابلے میں ہے سامنے وہ ان کے مقابلے میں بھی. تو یہ کہ ابھی وہاں مثال جنگوں میں فوجیوں کو مثال جا کر وہاں پہ کئی مہینے کئی سال بارڈروں پہ لڑنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے. وہاں کیا چاہ رہا ہے؟ اسی طرح آپ کو مثال کشمیر بھیج دیتے ہیں کئی سالوں کے لیے، کیا چاہ رہا ہے کہ آپ نہیں آ سکتے کئی مہینوں کے لیے. اسی طرح آپ جو ہے پڑھنے جاتے ہیں باہر ممالک میں، کیا چاہ رہا ہے آپ کے پاس؟ یا گناہ کریں یا پھر اپنے آپ کو بیمار کر دیں. چارہ نہیں. تو ایک راہ یہ ہے کہ شادی کریں، ازدواج موقت یا ازدواج دائمی. یہ ایک راہ عملی. دوسرا عملی راہ مشاورہ و درمان، کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے مشورہ کریں. بھئی یہ غریزہ مجھے تنگ کرتا ہے، کوئی ایسی دوا دے دیں کہ یہ میرے کنٹرول میں رہے. تو بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، دوسرے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جن کے پاس تجربہ ہوتا ہے. وہ اس غریزے کو کم یا کمزور رکھنے کے لیے، برابر رکھنے کے لیے آپ کو مشورے دے سکتے ہیں اور دوائی. دو یہ عملی راستہ. نمبر تین آلودہ محیط اور آلودہ جو ہے جگہوں سے پرہیز کرنا. جہاں پہ اس غریزے کو تقویت ملتی وہاں نہ جائیں. مثال سنیما ہالوں میں، مثال بازاروں میں، جہاں پہ مثال مردوں کے لیے خواتین کی جگہ، خواتین کے لیے مردوں کی جگہ، جہاں پہ نامحرم مثال ہوتے ہیں. اسی طرح سے انٹرنیٹ پہ وہاں نہ بیٹھیں جہاں پہ یہ ایسی تصویریں نظر آتی ہیں. اب یہ تصویریں تو آپ کو فری میں مل جاتی ہیں. یوٹیوب کھولیں، ایک نوحہ ہے 20 سیکسی ویڈیوز وہاں پہ لگے ہوتے ہیں. تو ان کو خارج کرنا بہت دیر لگے آپ کو کہ وہ پیج جا کے تب جا کر شاید صاف ہو جائے ایک عرصے کے بعد. تو ایسی جگہوں پہ نہ جائیں. بعض دکانوں میں یہ مسئلہ ہے، آپ خریدنے جاتے ہیں لیکن وہاں اتنی تصویریں لگی ہوتی ہے کہ جتنی سنیما ہال میں بھی نہیں لگی ہوتی، وہ بھی انڈین. اتنی فحش تصویریں لگی ہوتی ہیں، وہ بھی جوراب کے لیے، دوپٹے کے لیے، باڈی کے لیے لگی ہوتی ہیں. اتنی تصویریں خراب. وہاں نوجوان دقت سے قوی ترین لینس والے کیمرہ اتنی تصویر نہیں لیتا جتنا یہ نوجوان وہاں اس کی بالکل صحیح HD تصویریں لے لیتے ہیں. اس کا دماغ ہے، تو اس کی میموری تو ختم نہیں ہوتی. وہ لے رہے ہیں، اب رات کو جب سو جاتے ہیں وہ سارا پھر تصویریں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی جگہوں میں نہ جائیں. شاپنگ کے لیے کسی اور کو بھیج دیں، بھائی آپ جائیں میرے لیے یہ چیز خریدیں. اگر مثلا یہ ایک چیز آلودہ جگہوں پہ، سنیما ہالوں میں، بازاروں میں، ایسی اجتماعات میں، کالج میں بھی اس سائڈ پہ جہاں پہ عورتیں ہوتی ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، نہ جائیں. اسی طرح عورتوں کے لیے ایسی جگہوں پہ نہ جائیں. یہ 4 اپنی آنکھوں، کانوں اور اپنے خیالات کو قابو میں رکھنا. خیال پردازی نہ کریں. خیال پردازی کب ہوتی ہے؟ خیال پردازی اس وقت ہوتی ہے جب انسان خلوت میں ہوتا ہے، یا کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں یا پھر وضو خانے میں. جب تنہا ہو جاتے ہیں پھر انسان کا جو ہے سب سے زیادہ انسان کا دماغ یہی سوچتا ہے. جنسی خیالات انسان کے ذہن میں بڑے چھوٹے سا، مگر یہ کہ کچھ لوگ جو قابو کر چکے ہوں، ورنہ سب کی یہ عادت ہوتی ہے.
تو وہاں کم سے کم بیٹھیں، یا وہاں کچھ اور ایکٹیویٹیز لے کر جائیں کہ کم از کم وہ چیزیں آپ کے لیے ختم ہو جائیں، جنسی خیالات آپ کو قابو میں رہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسی جگہوں پہ بیٹھیں جہاں پہ آپ یہ خیالات نہ کر سکیں۔ گھر میں بھی آپ سو جاتے ہیں، ٹی وی لگا کے قرآن لگا کے سو جائیں، آواز بالکل دھیمی کریں، قرآن چینل لگا دیں، سو جائیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں فارغ ہو جائیں گے۔ اب وہ قرآن آپ کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے، وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ 100% تجربہ شدہ، یہ کر کے دیکھیں، آپ کے بیٹوں پہ، آنے والے بچوں پہ اس کا اثر ہوگا۔ ابھی سے آپ قرآن سننا شروع کریں، اگر ٹی وی بھی نہ ہو تو موبائل پہ قرآن لگا کے بالکل آواز دھیمی رکھیں، سو جائیں، نیند بھی اچھی آئے گی، یہ خواب پریشان نہیں آئیں گے اس طرح سے۔ اور آنکھوں کی حفاظت، اس سلسلے میں چند باتیں مجھے ٹائم آپ کو گزرتا جا رہا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کریں، آنکھوں کو اس طرح سے کھلا ہوا نہ چھوڑیں، جب آپ راستے میں جاتے ہیں نظریں جھکا کے رکھیں، حفاظت ہو جاتی ہے، اور آنکھیں جھکا کے چلیں، اس کے بعد ہو جاتی ہے۔ ایسے راستوں سے چلیں جہاں سے آپ کی نظریں نامحرم پہ نہ پڑیں، اور اسی طرح کانوں کو بچا لیں، کانوں کو آوازوں سے بچا لیں، گانوں سے، جی ہاں گانوں سے بچا لیں، اس کی جگہ قرآن چلا دیں، اس کی جگہ مثال دوسری تیسری چیزیں چلا دیں، گانے نہ۔ یہ 4۔ 5، نامحرموں کے ساتھ رابطے کو کم سے کم کر دیں، نامحرموں کے ساتھ رابطے کو، مخصوصاً کزنس، وہ والدجان ہے کزنس، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ آدھا محرم آدھا نامحرم کی طرح ہوتا ہے، اصل میں نامحرم ہے۔ ماموزاد کو بھی کزن میں شامل کیا، فوفیزاد کو بھی کزن میں شامل کیا، چاچازاد کو بھی کزن میں ملا دیا، آخر یہ انگریزوں کیا ہو کہ اتنی وسیع زبان میں تمہارے لیے ادھر اس کے لیے الفاظ نہیں ملا کہ سب کو اسی کزن کے اندر ڈال دیا، یعنی 10 in 1۔ اب یہ کیا کہ ہمارے میرے کزن ہیں، چونکہ ایک نسل ایک فاصلے پہ ہوتے ہیں نامحرم میں، اس سے پہلے محرم ہوتے تھے، اب ایک پشت میں آ کر یہ بن گئے نامحرم۔ پہلے خالہ خالزاد، خالہ اور جو ہے بتیجی بانجی جو ابو محرم ہے، اب اس کے بعد جو یہ خالہ زاد ہیں، خالہ تو آپ کی محرم ہے لیکن خالہ زاد آپ کی محرم نہیں ہے، تو ایک قدم بھی آپ نامحرم ہو جاتے ہیں، تو وہ محرم کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ تو سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے، چادر تو ابھی نام کی رہ گئی، ابھی تو دوپٹہ نہیں ہے کہ سر پہ دوپٹہ رکھو، دوپٹہ تو جیسا پردہ نہیں ہے، اب وہ جالی ہے، اس کو رکھے نہ رکھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو خلاصہ کم جو ہے نامحرموں سے رابطے کم حد اقل تک پہنچائیں، کم ترین مقام تک پہنچا دیں۔ جلدی آپ کے لیے سلسلے کو بند کروں۔ اور 6، مقوی غذاؤں سے پرہیز، اسٹرانگ غذائیں ہوتی ہیں جو اس غریزے کو تقویت دینے والی غذا ہوتی ہے، جیسے جیسے زیادہ چرب، زیادہ مرغن، اور جو زیادہ چیزیں، مثال انڈوں کا زیادہ استعمال، مثال جی ہاں گوشت کا زیادہ استعمال، یہ چیزیں، اس طرح کیلوں کا زیادہ استعمال، اس طرح آم کا زیادہ خورما، جی اسی طرح کشمیر خورما وغیرہ، یہ چیزیں تو نوجوانوں کے لیے کم سے کم استعمال کریں، استعمال کریں۔ اور 7، سونے کے صحیح طریقے ڈھونڈ لیں۔ سونے کے طریقوں میں بھی ہے، بعض لوگوں کو اس طرح سونے کی عادت ہوتی ہے، جو اس طرح سوتے ہیں منہ کے بل، وہ لوگ زیادہ خواب دیکھتے ہیں۔ ایک تو نفس تنگی ہوتی ہے، پھیپھڑوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ بدن کا بوجھ سینے پہ آیا ہوتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ منہ نیچے کی طرف ہے تو جو زہریلے گیس آپ نکال لیتے ہیں اس واپس منہ میں چلے جاتی ہے۔ پھر وہ اگر مثال جو کچرے مچرے فرش پہ، گدلے تکیے وغیرہ پہ وہ بھی منہ میں جاتے، تو یہ کہ بہتر انداز میں سیدھا سوئیں، اور زیادہ گرم بستروں پہ نہ سوئیں۔ جوانوں کے لیے جتنا ہو سکے سخت جگہوں پہ سوئیں، سخت میرا پتھر نہیں ہے، ہوتا قالین وغیرہ چھوٹے
زیادہ نہ ہو، چونکہ کمر گرم ہونے کی صورت میں یہ غریزہ خراب ہو جاتا ہے، گرم نہ ہو، تو لہٰذا دائیں سائڈ بائیں سائڈ پہ زیادہ سونے کی کوشش کریں۔ 7 8 ورزش وغیرہ کے ذریعے اس طاقت کو نارمل رکھیں، بہت زیادہ مؤثر ہے ورزش اس سلسلے میں۔ اس کو کیوں ساتھ ملاتے ہو، وہ نہ کھائیں، تو ورزش کریں تاکہ یہ جو غریزہ جنسی ہے نارمل رہے۔ اگر ورزش نہیں کریں گے یہ آپ کو غریزہ آپ کو تنگ کرے گا، تو مقوی غذا بھی اسی حساب سے کھائیں جس حساب سے آپ دوڑتے بھاگتے ہیں، نہ کہ جس حساب سے پھر وہی چیز ہو جائے گی۔ یہ چونکہ میں جلدی جا رہا ہوں، یہ 1-2 دانے رہتے ہیں۔ اور 9ویں چیز روزہ درمانی، روزہ رکھیں زیادہ، روزے کے ذریعے علاج، یہ اہل بیت کی طرف سے آیا ہوا ہے کہ زیادہ روزہ رکھیں، اس لیے غریزہ جنسی کنٹرول میں رہتا ہے۔ 10 تنگ لباس اور زیادہ رنگین لباس نہ پہنے،